کیا فائدہ میرا 18ویں ترمیم کا؟ پھر ہم بھی لڑیں، جنگ کریں گے، پھر ہم بھی لڑیں گے۔ میں نے 18ویں ترمیم دی، مگر 18ویں ترمیم میں پروونسز کو، آپ کو اگر میں وہ حق نہیں دے سکتا تو آج ٹرمپ بھی کہتا ہے کہ فیلڈ مارشل، اور فیلڈ مارشل آپ نے اس کو بنایا ہے، پیپلز پارٹی نے بنایا ہے، پاکستان کی عوام نے بنایا ہے۔ کوئی ہماری ساتھ ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا تو ہم اس کو 2 پی 50 ماریں گے، جس طرح ہم نے انڈیا کو مارا تھا۔ تم نے دیکھا کہ 4 دن تمہاری ٹانگیں نہیں کھڑی ہو سکی، تو یہ بھول جاؤ کہ روٹی ہوگی گولی ہوگی، روٹی ہوگی گولی ہوگی۔ ہم گولیاں ماریں گے، تم کیا گولی مارو گے؟ یاد رکھو کہ یہاں اسد زرداری بیٹھا ہوا ہے، یہاں پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم نے ایسا چیف بنایا فوج کا جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اور ہم اپنی دفاع کرنا جانتے ہیں۔ یہ تو شکر کرو ابھی بھی لوگوں نے تمہارا لحاظ کیا ہے، دنیا نے تمہارا لحاظ کیا ہے، اگر نہیں تو پتہ لگ جاتا ان کو سب۔ اور یہ ہماری آرمی ہے، یہ ہمارا انسٹیٹیوشن ہے۔ آپ نے 3 سال رہنا ہے، اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے۔ تو ہمیں مت تنگ کرو، اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی اینٹ بجا دیں گے۔ تو ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو۔ اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی۔ ہر بھی چیز میں آپ ایک گیم بنا دیتے ہیں، اور اپنے آپ کے پالے ہوئے پٹھو جو ہیں طوطے جو ہیں بیٹھ کے ٹائیں ٹائیں کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں 28ویں ترمیم کا معاملہ۔ صدر آصف علی زرداری کا ایسا خطاب کہ پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ پیپلز پارٹی پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ اگر 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کی کوشش کی گئی تو یہ کسی صورت برداشت نہیں ہوگا۔ آصف زرداری نے ملک کے طاقتوروں اور حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے واضح کر دیا اگر ایسی کوشش کی گئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اس نے مجھے آ کے کہا کہ سر وہ بنکر میں چلے۔ میں نے کہا شہادت آنی ہے تو یہاں ہی آئے گی، بنکروں میں نہیں مرتے لیڈر، میدان میں مرتے ہیں، یہاں نہیں مرتے بنکروں میں بیٹھ کے۔ تو یہ سوچیں کہ ہم سب تیار ہیں، اگر دوبارہ کبھی بھی پاکستان کو ضرورت پڑی، کبھی بھی ہماری دھرتی ماں کو ضرورت پڑی تو ہم اپنی سب جان مال دھن سب کو لگانے کے لیے تیار ہیں۔ تو دوستو، پاکستان کو سنبھال کے، بی بی کا پاکستان سمجھ کے، ذوالفقار علی بھٹو کا پاکستان سمجھ کے، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان سمجھ کے ہم نے بچانا ہے، چلانا ہے، رکھنا ہے، اور آپ سب کو بھی بچانا ہے۔ کبھی بھی جب بھی میں جیلوں میں گیا میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے ورکروں کو باہر نکالو، میں نے یہ کہا ورکروں کو اپنا خیال کرو، تم بچ کے رہو، میں ان کو خود ہی اکیلا مقابلہ کروں گا۔ اور یہ سوچ، یہ فکر، یہ دماغ، یہ دل مجھے بی بی صاحبہ سے ملتا تھا کہ بی بی صاحبہ کہتی تھی کہ میں اکیلی ان سب کے لیے کافی ہوں۔ تو ہم سب پیپلز پارٹی، ہم اکیلے ہی دشمنوں کے لیے کافی ہیں۔ یہ کبھی نہ دشمن سوچے۔ ہم نے تب بھی جھنڈا پاکستان کا لگایا تھا جہاں بی بی نے حکم کیا تھا۔ ہم آج بھی اس جھنڈے کے ساتھ چل رہے ہیں اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ ہماری آنے والی نسلیں بھی چلتی رہیں گی۔ کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے بچوں کو ایسی جگہوں میں ڈالے جو ہمارے ہاں جنگیں ہیں، مگر ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری آنے والی بھی نسلیں لڑیں گی، اس سے بھی آنے والی نسلیں لڑیں گی اگر ضرورت پڑی۔ ہم جنگ کے شوقین نہیں ہیں، ہم کس ملک سے لڑنا نہیں چاہتے، مگر اگر کوئی ہماری ساتھ ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا تو ہم اس کو 2 پی 50 ماریں گے، جس طرح ہم نے انڈیا کو مارا تھا۔ ہاں، ملک کو تکلیفیں ہیں، مسئلے ہیں، وہ آہستہ آہستہ کم ہوں گے، اس لیے کہ ایک
बेवकूफ़ आदमी ने सारी दुनिया से हमारे ताल्लुकात ख़राब करा दिए थे, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह करा दी थी। अभी हमने आस्ते आस्ते सारी दुनिया से अपने ताल्लुकात दोबारा ठीक किए हैं। और मज़े की बात है कि इन ताल्लुकात में हमारे साथ जनरल आसिम मुनीर साथ हैं। और आज ट्रम्प भी कहता है कि फील्ड मार्शल, और फील्ड मार्शल आपने उसको बनाया है, पीपल्स पार्टी ने बनाया है, पाकिस्तान की अवाम ने बनाया है। और दोस्तों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये दिन हमारी बीबी साहिबा की शहादत का और पाकिस्तान को पीपल्स पार्टी के बचाने का दिन था। उस दिन पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान बचाया था, पाकिस्तान खपे कह के। ये मैं नहीं कह रहा था, ये पीपल्स पार्टी की और बीबी साहिबा की रूह कह रही थी। जो मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बचा, पाकिस्तान चला और चलता रहेगा क़यामत तक। और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें मौका दिया कि हमने ऐसा चीफ बनाया फौज का, जिसने आंखों में आंखें डाल के हमारी गवर्नमेंट की सुपरविजन में इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है, वाणिया दी। समझे, मोदी को पता पड़ गया कि ये मजाक नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान है और हम मुसलमान हैं और हम अपनी दिफा करना जानते हैं। ये तो शुक्र करो, अभी भी लोगों ने तुम्हारा लिहाज किया है, दुनिया ने तुम्हारा लिहाज किया है। अगर नहीं तो पता लग जाता इनको सब, इनके सारे जहाज गिरा सकते थे हम, इनका विक्रम गिरा सकते थे। मगर दुआ करें कि ये हाजी साहब ने, हमारे चीफ ने, हमारे एयरफोर्स चीफ ने इन पे रहम किया थोड़ा सा। मगर इंशाल्लाह अगर दोबारा किसी मैली आंख से किसी मुल्क ने भी देखा पाकिस्तान के तरफ, तो याद रखो कि यहाँ आसिफ जरदारी बैठा हुआ है, यहाँ पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, यहाँ भुट्टो साहब के वारिस बैठे हुए हैं। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी आसिफ जरदारी का तारीख़ी खिताब। आसिफ जरदारी ने आज वाज़ेह तौर पर कह दिया कि 18वीं तरमीम को किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं करनी। अगर की गई तो शहबाज शरीफ को मुखातिब करके कहा कि तुम्हारी हुकूमत बाकी नहीं रहेगी, हम मज़ीद साथ नहीं चल सकेंगे।